الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ہم میں سے ہر کوئی بندہ جو ہے وہ کامیابی چاہتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں ہر لحاظ سے، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں۔ کچھ لوگ کامیابی کے لیے حلال و حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور کچھ لوگ جو دین کے نام کے اوپر ایک دھبا ہے، ان لوگوں نے لوگوں کو تعویذوں پر لگا دیا اور لمبے چوڑے جو ہے وہ بدعات کے کاموں پر، خرافات کے کاموں پر لگا دیا کہ تم یہ کرو تو تم دنیا میں کسی قسم کی غم اور پریشانی سے جو ہے وہ بچ جاؤ گے۔ اسلام بھی ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے کہ تم اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بندہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ قرآن مجید اٹھائیں، اللہ توفیق دے قرآن مجید پڑھنے کی اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی، تو آپ کو پہلے پارے میں یہ آیت کریمہ ملے گی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، اور یہ جو مدد مانگنا ہے اِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، نماز کے ساتھ صبر کے ساتھ جو مدد ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ دین اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تک بتلا دیا کہ اگر تمہیں 4 دن پریشانی ہو، 4 دن تمہارے علاقے میں، تمہارے ملک میں، تمہاری بستی میں بارش نہ ہو، تو پھر بھی تم جو ہے وہ نماز استسقاء کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ دعا کرنی ہے بارش کی تو پہلے 2 رکعت پڑھو، جسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگو۔ اگر پریشانی آ گئی ہے، سورج کو گرہن لگ گیا، چاند کو گرہن لگ گیا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، جسے نماز کسوف اور نماز خسوف کہا جاتا ہے، جو ہمارے ہاں بہت کم جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ یعنی کہ دین اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ اگر تمہیں کسی پریشانی کا سامنا ہو تو اللہ سے نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ ایک نماز ہے فرض نماز، ایک نماز ہے اس سے ہٹ کر نوافل جو سنتیں ہیں، حقیقت کے اندر ہے یہ بھی زائد نماز۔ سنت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوتی ہے۔ نفل کا معنی ہوتا ہے زائد چیز۔ جو زائد نماز ہے اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک اس نماز کے ذریعے بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور ایک اس نماز کا فائدہ یہ ہوگا اللہ کل قیامت کے دن فرمائیں گے جس بندے کی فرائض کی نمازوں میں کوئی کمی بیشی ہوگی۔ کمی بیشی کا مطلب یہ کہ اس نے خلوص سے اس نے وہ نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارا اتنا خلوص نہیں ہوتا، ہم دنیا داری میں زیادہ مصروف ہیں۔ جو کمی بیشی ہوگی وہ اللہ رب العالمین کہیں گے اس بندے کی نفلی نماز میں دیکھو، اس کی نفلی نمازوں کو دیکھو، جتنی نفلی نمازیں زیادہ ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جو ہے وہ بندے کی جو ہے وہ کمی بیشی کو پورا کر دیں گے، اور اس بندے کے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارا معاشرہ نہیں، جس بندے کی فرائض میں تھوڑی بہت کمی ہوگی، اب تو کلمہ پڑھنے والا سارے کا سارا ٹبر ہی بے نماز ہے نا، سارے کا سارا علاقہ ہی بے نماز ہے،
یہ آپ دیکھ لیں، پچھلے خطبے میں نے کہا تھا کہ جس نے ٹائم سے جمعہ نہیں پڑھنا اس کو جمعے کا ثواب نہیں ہوتا، اس کو 2 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ پڑھا کو فرق، موریں لگ چکی ہیں، موریں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ گناہ جو ہے وہ دل کو جو ہے وہ سیاہ کرتا ہے، موریں لگ چکی ہیں۔ جس بندے کے فرائض میں کمی ہوگی اللہ رب العالمین جو ہے وہ نوافل کے ذریعے اس کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ اور ان 2 رکعات کی جس کو بندہ زائد نماز سمجھ کر، جس کو نفل نماز بندہ جو ہے وہ پڑھتا ہے نا، یہ کامیابی کا راز ہے بندے کی۔ کس طرح، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث موجود ہے، فرمایا مر النبی علی قبر دفن حدیثا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بندے کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو نیا نیا دفنایا گیا تھا، چند لمحات گزرے تھے، تھوڑی دیر گزری تھی، ابھی اس کو دفنایا گیا تھا۔ فرمایا فقال رکعتان مما تحقرون وتنفلون، 2 رکعت جن کو تم زائد سمجھتے ہو اور جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، ایسے ہی سمجھتے ہو، یزیدہما ھذا فی عملہ، اگر وہ 2 رکعت اس قبر والے کے عمل میں زیادہ کر دی جائیں، فرمایا احب الیہ من بقیت دنیاکم، اس بندے کے لیے پوری دنیا سے بہتر وہ 2 رکعت ہوں گی۔ یعنی کہ اگر کوئی قبر والا بندہ کوئی قبر میں جا چکا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس بندے کے اعمال میں 2 رکعت کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کے لیے وہ 2 رکعت پڑھنا تمہاری باقی ساری دنیا سے بہتر ہوگا، کیونکہ اس بندے کو پتہ ہے کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کا ہی موقع ملے گا۔ یا ایسے سمجھ لیں ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے اوپر موت کا وقت آنے والا ہے اور ہمیں پھانسی ہونے والی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کسی کو موت کا وقت آنے والا ہے، کسی کو پھانسی ہونے والی ہے، اس بندے سے یہ کہا جائے کہ تو 2 رکعت پڑھ لے وضو کر کے، تیرے پاس صرف 2 رکعت پڑھنے کا ٹائم ہے۔ اب آپ خود ہی اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ وہ بندہ 2 رکعت کتنے خشوع اور کتنے خضوع کے ساتھ جو ہے وہ پڑھے گا، اس کی وہ 2 رکعت شاید اس کی ساری زندگی کی نمازوں سے بہتر ہوں۔ اسی لیے فرمایا تھا نا کہ تم اپنی نمازوں کو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھتے ہوئے پڑھو۔ آخری نماز، جب بندہ اپنی نماز کو آخری نماز دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے پڑھے گا تو اس کی نماز میں وہ خشوع اور خضوع، وہ کیفیت ہی اور ہوگی۔ فرمایا یہ جو قبر میں جا چکا ہے نا، اس کے لیے 2 رکعت تمہاری باقی دنیا سے بہتر ہے۔ اتنی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک اعمال میں 2 رکعت کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا رکعتی الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، لوگوں فجر کی نماز کی 2 رکعت، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتیں تمہارے لیے دنیا اور دنیا میں ہر چیز جو اس دنیا میں موجود ہے نا اس سے بہتر ہیں۔ دنیا اور اس دنیا میں جو بھی موجود ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر ہماری نظروں میں شاید ان 2 رکعت کی قدر ہو، اب جو بندہ فجر کی فرض نہیں پڑھتا اس کو کیا پتہ سنتوں کا ثواب کیا ہوتا ہے۔ 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے والی اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا اور دنیا میں جو چیز بھی موجود ہے نا، ہر اس چیز سے بہتر ہے جو دنیا میں موجود ہے۔ اب دنیا میں کون کون سی نعمتیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، سونا چاندی مال پیسہ آل اولاد گھر بار کاروبار، کیا کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ ایک پلڑے میں ساری دنیا رکھ دی جائے اور ایک پلڑے میں فجر سے پہلے 2 رکعت رکھی جائیں، اللہ کی قسم 2 رکعت اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بہتر ہے۔ یہ نوافل، یہ زائد نماز جو فرض سے ہٹ کر ہے، اللہ کی نظروں میں ان رکعات کی دیکھیں کتنی فضیلت ہے۔ یہ ہے اصل کامیابی جو بندہ ان چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر، فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَىٰ إِلَّا أَوَّابٌ وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد ایک نماز ہے جس کو نماز اشراق کہا جاتا ہے، اگر اس کو تھوڑا لیٹ کر لیں وہ چاشت کی نماز ہے، اسی نماز کو تھوڑا اور لیٹ کر لیں تو وہ اوابین کی نماز ہے۔ ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی جو نماز ہے اس کی حفاظت وہ بندہ ہی کرتا ہے جو صرف اللہ سے رجوع کرنے والا ہے،
زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ، زیادہ اللہ سے لگاؤ رکھنے والا بندہ ہی ان رکعات کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا وہ کون سی نماز ہے؟ وہ اوابین ہے، وہ چاشت کی نماز ہے۔ مومن بندہ، اللہ سے رجوع کرنے والا بندہ ہی ان 2 رکعات کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا اور بعد میں سورج نکلنے کے بعد ذکر اذکار کرتے رہنا، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا یا 4 رکعت پڑھنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حقیقت بات ہے، ہم بھی سستی کر جاتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی الحمدللہ کئی مساجد میں، یہاں پر بھی کچھ دوست جو ہے وہ بھائی پڑھ کے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے اور اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے۔ یہ عبدالجبار صاحب ہیں ماشاءاللہ، زاہد صاحب ہیں، یہ بہت سارے دوست ہیں، بابا افضل صاحب ہیں، بہت سارے دوست یہاں پر بیٹھ کر فجر کی نماز کے بعد بھی بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور ان کی فضیلت حج اور عمرہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں پر فرمایا ان 2 رکعات کی حفاظت وہی بندہ کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ بڑا رجوع کرنے والا ہے، جو بڑی اللہ کے ساتھ بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان 2 رکعات کی حفاظت وہی بندہ کرتا ہے۔ اب 2 رکعتوں کی نظر اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں دیکھیں کتنی ہے۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، بندہ ہمیشہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، اتنے نفل پڑھتا ہے کہ وہ بندہ، میں اس بندے کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ نوافل کے ذریعے یہ اصل کامیابی، یہ ہے اصل جو ہے وہ کامیابی، فوز اور فلاح یہ ہے کہ بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، بندہ جو ہے وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے۔ جو بندہ نوافل پڑھتا ہے، ان نوافل کے ذریعے بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر دیکھیں رات کی نماز میں ایک نماز ہے وطر کی نماز، صلاۃ الوطر کہہ لیں، یہ اصل نماز تہجد کی نماز ہے، لیکن اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، جسے وطر کی نماز کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ وِطْرٌ يُحِبُّ الْوِطْرَ، اللہ وطر ہے اور اللہ وطر سے محبت کرتا ہے۔ یحب الوطر، اللہ ایک ہے اور اللہ ایک کو پسند کرتا ہے۔ اللہ وطر ہے، اللہ وطر کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ یہ جو نفلی نماز ہے وطر کی نماز، اللہ رب العالمین اس نفلی نماز کو بھی پسند کرتے ہیں، اس نفلی نماز سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ نوافل ایسی عبادت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد فرمایا کھڑا ہو جائے، 2 رکعتیں پڑھے، ان 2 رکعتوں میں اس کا خیال جو ہے وہ ادھر ادھر نہ جائے، بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ فرمایا اللہ رب العالمین غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ 2 رکعات کی فضیلت ہے۔ ہائے کاش کہ ہمیں نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے، ہمیں نماز کے ذریعے اللہ کو منانے کی عادت پڑ جائے۔ کامیابی، بیٹھے رہتے ہیں فلمیں دیکھتے رہنا، ڈرامے دیکھتے رہنا، عجیب و غریب ایک شوق پیدا ہو گیا، شیطان نے نا ہمیں ایسا گمراہ کر دیا ہے۔ اور اب تو خرابی یہ ہوگی کہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، کوئی کام نہ ہو بندہ سوشل میڈیا پہ لگا رہتا ہے، بلا وجہ بغیر کسی مقصد کے اپنے ٹائم کو برباد کرتا رہتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا بندہ جو ہے وہ اس وقت کی جو بندے کے ہاتھ سے وقت گزر جائے گا نا، اس کے لیے اپنے آپ پر افسوس کرے گا۔ 2 رکعت جو بندہ پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، بڑی توجہ سے 2 رکعت پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہے صحیح مسلم کی، جو بندہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھے اور اتنی توجہ سے پڑھے اس کا دل جو ہے اس نماز میں متوجہ ہو، اس کا خیال، اس کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، فرمایا واجبت لہ الجنہ، اللہ اس بندے پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اب 2 رکعتیں پڑھنے سے جنت مل رہی ہے اتنی کامیابی۔ 2 رکعت کے ذریعے بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو گیا کہ اللہ بندے کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، بندے کے اوپر جنت بھی واجب ہو جاتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے نوافل کے ذریعے۔ جب معراج ہوا نا، معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات، آپ نے نا اپنے آگے آگے چلنے کی نا کوئی قدموں کی آواز سنی، فرمایا یہ کس کی آواز ہے؟ بتایا گیا یہ آپ کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابی رسول ہے نا آپ کے، ان کے چلنے کی آواز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے
اور بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ بلال کے چلنے کی آواز جنت میں، چلتے دنیا پر ہیں لیکن ان کے چلنے کی آواز جو ہے وہ جنت میں آ رہی ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا ٹھہر جائیں اور اس کو سمجھ لیں کہ کوئی جتنا مرضی غریب ہو، جتنا مرضی غریب ہو، جتنا مرضی کالا ہو، حبشی تھے نا حضرت بلال، جتنا مرضی کالا ہو، دنیا کی نظروں میں اس کی کوئی وقت ہی نہ ہو، دنیا کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، ساری زندگی غلامی میں گزار دی۔ بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ آزاد کروایا، اور اللہ کے اتنے محبوب ہو گئے۔ اللہ کے نبی جب واپس آئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال کیا وجہ ہے کہ میں نے تیرے قدموں کے چلنے کی آواز جنت میں سنی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں اذان دیتا ہوں نا تو میں 2 رکعت نفل نماز ضرور ادا کرتا ہوں، جب بھی اذان دیتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت ضرور پڑھتا ہوں، شاید میرا یہ عمل اللہ کو زیادہ پسند آ گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ حضرت بلال کو جو مقام ملا، حضرت بلال کہتے ہیں جب بھی میں اذان دیتا ہوں 2 رکعت پڑھتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے اس وقت میں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ اب بتائیے ہے کوئی اتنا بڑا لمبا عمل، لیکن خاص اللہ کے لیے کیا ہو، خاص اللہ کی رضا کے لیے بندے نے کیا ہو عمل، تو اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ بندہ چلتا دنیا میں ہے لیکن اللہ اس کے جو ہے وہ قدموں کی آواز، اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کی آواز جو ہے وہ جنت میں سنی۔ تاریخ یہ کچھ چھوٹا مقام نہیں ہے، دنیا میں کتنی ہی پریشانی آ جائے نا، جتنی بھی پریشانی آ جائے، یقین کریں کبھی اس چیز کو دل میں، یہ ذہن میں سوچے ہی نہ کہ یار یہ دنیا کی جو پریشانیاں ہیں نا یہ وقتی طور پر ہوتی ہیں، اور دنیا سجن المومن ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ بندے کو اتنا آزماتے ہیں، بعض دفعہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے نا اتنی بڑی آزمائش آتی ہے۔ ویسے ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہمیں اپنی جو ہے وہ حفاظت میں رکھے، اگر یہ آزمائش آ جائے تو اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم بھی رکھے۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے نا تو پریشان نہ ہوا کریں، دنیا کی پریشانیاں اللہ رب العالمین جو ہے ان پریشانیوں کے ذریعے، ان بیماریوں کے ذریعے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ بندہ جتنا مرضی غریب ہو، اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے نا تو بندہ دنیا میں چلتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس بندے کا اتنا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ معراج میں نبی پاک کے آگے آگے چلنے کی آواز آ رہی ہے قدموں کی، مطلب دنیا میں وہ بندہ جنتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی خاص رحمت ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں نا ملکہ زبیدہ کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ ملکہ زبیدہ یہ ہارون الرشید کے دور میں نا ملکہ زبیدہ کا تاریخ کی کتابیں پڑھے نا، آپ آج بھی آپ کو اللہ مکے لے جائے وہاں پر نا آج بھی ایک نہر کے نشان موجود ہیں۔ اس عورت نے مقام عرفات پر اکٹھے ہونے والے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے نا ایک لمبی چوڑی اس دور کے اندر نہر کھدوائی تھی، ایک چھوٹی سی نہر تھی، اس کے ذریعے وہ پانی جو ہے وہ حاجیوں تک جو ہے وہ پہنچتا تھا، بڑے دور دراز سے پانی لے کر آئی۔ بڑا ایک نیک عمل تھا، بڑی بڑی نیک خواتین جو ہے وہ دنیا میں ہوئی ہیں، جن میں سے ملکہ زبیدہ کا بھی ایک نام ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا نا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضائع نہیں کرتا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور خاص طور پر حاجیوں کے لیے انتظام کرنا، ملکہ زبیدہ نا اس فوت ہونے کے بعد اس کے کسی عزیز کے خواب میں آئیں تو اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کو معاف کر دیا، جنت میں ان کا بڑا مقام ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو حاجیوں کے لیے نہر کھدوائی تھی اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا؟ کہنے لگی نہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اتنا مجھے ضرور پتہ ہے میں نے اپنی زندگی میں وضو کرنے کے بعد جو 2 رکعت نوافل پڑھے تھے نا، ان نوافل کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اب ملکہ زبیدہ خواب میں آتی ہیں، یہ کوئی قرآن و سنت کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن نیک لوگ بعض دفعہ خواب میں بھی آ جاتے ہیں، نیک لوگ بعض دفعہ خواب، اب وہ اپنا خواب جو ہے وہ کسی عزیز کے خواب میں آتی کہ میں نے 2 رکعت جو وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی تھی نا، وہ کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی ہوں گی، کتنے جو ہے وہ للہیت کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی ہوں گی کہ ان 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ فرائض بندہ پڑھتا ہو اور پھر نوافل بھی پڑھتا ہو، نوافل بھی وہی بندہ پڑھتا ہے جس بندے کو فرض پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، کیونکہ نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے۔ نیکی کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ نیکی کے کام کرتا ہے اور نیکی کے کام میں اور زیادہ اللہ رب العالمین اس بندے کو توفیق دیتے چلے جاتے ہیں۔
تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، بندہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے، اللہ بندے سے محبت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بندے کے اوپر اللہ رب العالمین جو ہے وہ جنت بھی جو ہے وہ واجب کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ایک صحابی ہیں، وہ نبی پاک کی خدمت کیا کرتے تھے۔ خدمت کی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، غریب صحابی تھے، فرمایا اعلیٰ کا حاجہ، یہ بتا تجھے کوئی ضرورت ہے، میں تیری ضرورت کوئی پوری کر سکتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ بھی کوئی بندہ نیکی کرے نا، یا کوئی غریب بندہ ہو یا ویسے ہی آپ کے ساتھ کوئی کام آنے والا بندہ ہو، اگر آپ اس بندے کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، کوئی بچہ آپ کے ساتھ محبت کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے، ایک تو اس کو دعا دیں، اور اگر آپ اس کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں وہ ضرورت بھی پوری کریں، بغیر کسی لالچ کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ صحابی نبی پاک کی خدمت کر رہے ہیں، نبی پاک نے صحابی سے پوچھا کہ تیرے لیے کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، میں تجھے کوئی ضرورت تیری پوری کر سکتا ہوں؟ صحابی رسول دیکھ کے کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی، میرے لیے ایک حاجت ہے، ایک ضرورت ہے۔ کہنے لگے حاجتی ان تشفی علی یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی آپ کل قیامت کے دن میرے لیے شفاعت کر دیجیے گا۔ سبحان اللہ، ان لوگوں کی سوچ، ان لوگوں کی فکر، دنیا نہیں مانگی، آپ کل قیامت کے دن میری شفاعت کر دیجیے گا، میری سفارش کر دیجیے گا۔ فرمایا من اللہ کا ہادہ، یہ بتا ساری دنیا چھوڑ کر تجھے اس بات پر کس چیز نے ابھارا، یہ تو سوال کر رہا ہے مجھ سے؟ کہنے لگے ربی، میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، میں نے آپ سے سوال کر دیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنِّي عَلَىٰ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو ایسا کر کہ میری مدد کر، سجدے زیادہ کرنا، سجدے زیادہ۔ آج تو سارے کے سارے عاشق ہیں نا، یہ حلوہ کھانے والے، کھیر کھانے والے، یہ 2 ہفتے پہلے آپ نے دیکھ لیا، کھیر بھی کھا لی، حلوہ بھی کھا لیا، مولویوں نے بھی کھا لیا، مال بھی کما لیا، موج مستی کر لی، بھنگڑے ڈال لیے، اور سارے کا سارا کام کر لیا، اور شفاعت کی گارنٹی بھی مولویوں نے دے دی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ نماز دور دور تک نہیں پڑھتے، فرض پڑھنے کا پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا میں تیری سفارش کروں تو پھر نفل زیادہ پڑھنا، سجدے زیادہ کرنا۔ یہاں پر تو مولوی کو بندہ کچھ کرے نہ کرے، تیری سفارش ہے، تو نے میلاد کر لیا ہے، تو نے خوشی منا لی ہے، تو نے جھنڈیاں لگا لی ہیں، تو نے بھنگڑے ڈال لی ہیں، تو نے کھانا پکا دیا، تو نے دیگیں پکا لی ہیں، تو نے سبیلیں لگا لی ہے، تیری شفاعت ہو گئی، تو نبی پاک کا محبوب بن گیا۔ ہر بندہ ہی عاشق ہے، بے نماز بھی اپنے آپ کو عاشق کہہ رہا ہے، جس بندے کے ساتھ نبی پاک نفرت کرتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو عاشق کہہ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے نا کہ میں تیری سفارش کروں تو پھر کثرت کے ساتھ سجدے کرنے ہیں، سجدے زیادہ کرنے ہیں، تو نے سجدے زیادہ کرنے ہیں۔ اگر سجدے زیادہ کرے گا تو میں تیری جو ہے وہ مدد کروں گا، میں تیری سفارش کروں گا۔ اسی طرح کی ایک حدیث حضرت ربیعہ بن کعب کے متعلق بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹے سے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سل توتا، مانگ، جو بھی مانگتا ہے میں تجھے جو ہے وہ دوں گا، جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں تجھے دوں گا۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ یہ جنت میں بھی بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو نبی پاک کے ہمسائیگی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک کا ہمسایہ بنا، بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اور کچھ نصیب، اب دیکھیں صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے، اللہ کی قسم ہم تو مرنے کے بعد اللہ کے نبی سے مانگتے ہیں نا یا اللہ ہمیں نبی پاک کا پڑوسی بنا، لیکن صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو دنیا میں ہی نبی پاک کی پڑوسی تھی، جو دنیا میں نبی پاک کے پڑوسی تھے۔ ایسی عظیم جماعت، ہم تو جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ مانگتے ہیں نا یا اللہ جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب فرما، وہ دنیا میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ اور ابو بکر عمر کی کیا بات ہے، وہ تو قبر میں بھی نبی پاک کے ساتھ ہے، ایک ادھر اور ساتھ ہے۔ اور پھر صحابہ کی جماعت، پھر نبی پاک کا ساتھ۔ صحابی رسول نے سوال کیا یا رسول اللہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، دنیا میں تو ہے، جنت میں بھی مانگتا ہوں۔ تو نبی پاک نے کیا کہا؟ فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر کیا کرنا ہے؟ سجدے زیادہ کرنے ہیں، نفل زیادہ پڑھنے ہیں۔ ان نوافل کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو جتنے سجدے زیادہ کرے گا اللہ رب العالمین کو میرا تو ہمسایہ اور پڑوسی جو ہے وہ جنت میں بن جائے گا۔ ایک تو اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، اور دوسرا تو جو ہے وہ میرا ہمسایہ، میرا پڑوسی جو ہے وہ بن جائے گا۔ اب اس بات سے یہ اندازہ لگا لیں کہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، جس کو نبی پاک کی شفاعت مل گئی کامیابی ہے، جس کو نبی پاک کی ہمسائیگی جنت میں مل گئی، نبی پاک کو اللہ سب سے اعلیٰ جنت عطا کریں گے، جنت الفردوس۔ جس کو جنت میں نبی پاک کا ساتھ مل گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا جہان کی کوئی پریشانی دنیا میں
کسی وقت بھی آئی نا، حدیث کے الفاظ موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حضبہ امر یصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی کا وقت آتا، جب بھی کوئی غم آتا تو اللہ کے نبی نماز پڑھتے، جب بھی کوئی پریشانی آتی اللہ کے نبی نماز پڑھتے۔ بعض روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں، آپ حضرت بلال سے کہتے ہیں بلال قم فاذن ارحنا بہا، ہم پریشان ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ غمگین ہے، اٹھیے اذان کہیے نماز کے لیے، ہم نماز پڑھیں ہمیں سکون ملے۔ آج مسلمانوں کا سکون جو ہے دل وہ اتنی رونق مساجد میں نہیں ہے، یہ میچ دیکھنے میں نا پورے علاقوں میں LCD لگی ہوئی ہے، اللہ جانتا دنیا کے جلسے لگے ہوئے ہیں، میچوں میں لگے ہوئے ہیں، کبھی ورلڈ کپ آ گیا، کبھی T20 آ گیا، کبھی دوسرا آ گیا، کبھی تیسرا آ گیا، وہ ان مسلمانوں کو پتہ نہیں، دور دور تک ان کو اسلام کا پتہ نہیں، اور یہ لوگ دنیا میں ہم لوگ اتنے مگن ہو گئے کہ صرف زبانی کلامی کلمہ پڑھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے ڈال دیا، ہمیں جب پریشانی آئے غم آئے، اور دنیا میں رونا ہمارا ہے کیوں؟ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، سارا رونا ہے اس وجہ سے تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اور تم کہتے ہو اللہ تمہیں یاد رکھے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور تم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے تمہیں بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب تم نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے تمہیں اپنے آپ سے بھلا دیا، تمہیں اپنی فکر ہی نہیں رہی کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے، دن اور رات میری زندگی کو ختم کرنے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے پکڑ کر قبر میں پھینک کر مٹی ڈال کر لوگ پیچھے پلٹ آتے ہیں، اور وہ سوچتا رہتا میرے ساتھ ہوا کیا۔ ہم میں سے ہر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے میں نے تھوڑی مرنا، بھئی اگر مرنے پر یقین ہو، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے نبی کی باتوں پر ایمان ہو، تو یہ حالت ہو مسجدوں کی جو اب ہو چکی ہے، یہ حالت ہو ہماری مسلمانوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اتنی کثرت سے کرتے، نفلی نماز اتنی کثرت سے پڑھا کرتے، امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کے پاؤں سوج جاتے، میں کہتی اللہ کے نبی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جتنے زیادہ بندہ نوافل پڑھتا ہے اتنا زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جتنے زیادہ بندہ سجدے کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو بندہ خوشی میں اپنے اللہ کو نہیں نہ بلاتا، غمی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا جلدی سنتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو خوشی کا وقت آتا ہے نا پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب کوئی پریشانی آتی ہے پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، پھر ساڑھی جان نہیں چھڑ دے لوگ، مولوی جی دعا کرے آجے، لمبی لمبی رو کے کرے آجے دعا میرے سے رو کے، اور پھر دعا کر دیتے ہیں ہم لوگ جمعے والے دن، وہ آندھا ٹھیک ہے دعا بھی ہوگی، 2 رکعتاں بھی میں پڑھ لی ہیں، اور اگلے ہفتے وہ بھی کسی نے توفیق ہوتی ہے، ورنہ روزیاں جو ویکھاں گے یا عید تے مسلمان ہیں نا پکے مسلمان، ایسے پکے مسلمان ہیں ان کے کلمے کو توڑنے والی بھی کوئی چیز نہیں۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ یار نماز پڑھا کرو مسجد میں آیا کرو، تم کیسے مسلمان ہو؟ میرے مولوی سختی کرتا ہے، بھائی میرے گھر کا دین ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کا یہ مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہے، یہ نبی پاک کہہ رہے ہیں، میرا اپنا تو کوئی دین نہیں ہے، یہ تو وہی ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی پریشانی آتی، اللہ کے نبی کو پریشانی آتی تو اللہ کے نبی جو ہے وہ نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے، اور نوافل کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے۔ میں نے پہلے نہیں آپ کو بتلایا کہ دین کہتا ہے 4 دن تمہارے لیے بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھو، نماز پڑھو پھر اللہ سے مدد مانگو، نماز پڑھو۔ ہم محکمہ موسمیات کو دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ دیکھتے رہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، بے موسمی بارشیں، 6 مہینے بارش نہیں ہوتی، 6 مہینے پانی میں ڈوبا رہتا ہے ملک۔ یہ ہر طرف سے جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، جبکہ نبی پاک کو کوئی پریشانی آتی، کوئی اندھیری بھی چلتی نا زیادہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا، کہیں پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے، اور پریشانی کے عالم میں نبی پاک نماز پڑھتے۔ سورج کو گرہن لگتا، ہم لوگ تو شیشے دے کر دیکھتے رہتے ہیں نا، انجوائے کرتے ہیں، سورج کو گرہن لگتا، چاند کو گرہن لگتا، اللہ کے نبی نماز پڑھتے، کہیں پر قیامت کی نشانی نہ آ جائے۔ جب قیامت آئے گی یہ سورج اور چاند آپس کے اندر ٹکرا جائیں گے، یہ اللہ نظام چلا رہا ہے، تو نبی پاک پھر بھی نماز پڑھتے اور لمبی ترین نماز پڑھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ پلے باندھ لیجیے آج بات، اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی غم آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی ہے،
دنیا میں آ گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ساتھ مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے، نماز کے ساتھ۔ اور نماز کے ساتھ مدد کس طرح مانگی جاتی ہے؟ فرض پڑھو، فرض کے بعد کوشش کرو نفلی نماز اکیلے پڑھو، گھروں میں پڑھو، جہاں پر کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو، پوری توجہ کے ساتھ پڑھو۔ نفلی نماز مسجد سے زیادہ گھر پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، گھر پڑھنے کا زیادہ ثواب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نفلی نماز گھروں میں پڑھو، اکیلے پڑھو، جب کوئی پریشانی آئے اپنے اللہ سے رجوع کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تاریخ دمشق میں ملتا ہے۔ ان کی ایک زمین تھی بصرہ میں، کافی دیر بارش نہ ہوئی اور زمین بنجر ہو گئی۔ وہ کسی لکھنے والے نے لکھا بھئی آپ کی زمین بنجر ہو گئی ہے، یہ کھیتی باڑی کے قابل نہیں رہی۔ گئے اپنی زمین کو دیکھنے کے لیے، جب وہاں پر گئے نا، دیکھا بارش نہیں ہو رہی، زمین بنجر ہو گئی ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، وضو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا کی، اور حضرت انس کا دعا کرنا تھا 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے بارش برسائی اور زمین جو ہے وہ کھیتی باڑی کے قابل ہو گئی۔ 2 رکعت کے اندر اتنی طاقت ہے۔ حضرت انس نے 2 رکعت پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ بارش تو برسانے والا ہے، مطلب کے لیے نہیں، فرض پڑھتا کوئی نہیں اور نفل نماز پڑھ کے سوچے کہ میرا کام ہو جائے۔ جو بندہ فرض نہیں پڑھتا وہ نفلی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ پلے باندھ لیں بات۔ یہ ان لوگوں کے لیے مسئلے ہیں جو فرض نماز پڑھتے ہیں، یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے، یہ کام ان لوگوں کے لیے جو فرض پڑھتے ہیں پھر نفلی نماز پڑھتے ہیں۔ بھئی یہاں پر تو جھول ہی کوئی نہیں ہے نا، میں تو جھول رکھتا ہی نہیں، میرا اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں ان لوگوں میں ہے ہی نہیں مولویوں میں کہ میں ذرا سی اللہ کے نبی نے جس کام کو جس طرح بیان کیا منوان اس طرح بیان کر دوں۔ میں کون ہوتا ہوں ڈھیل دینے والا؟ ڈھیل دینے کا نتیجہ یہ مسجدیں خالی ہو گئی ہیں، یہ ڈھیل دینے کا نتیجہ ہے کہ تم کچھ کرو یا نہ کرو اور تم جنتی ہو، یہ ڈھیل دینے کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ جو بے نماز ہے نا انہیں مولویوں نے بھی پھڑ کے لے جانا ہے۔ تسی سانو کیا سی نا خیر صلاح ہے، وہ انہوں نے ساتھ لے جانا ہے۔ جو اللہ کے نبی کا دین ہے وہ بیان ہونا چاہیے، وہ باتیں بیان ہونی چاہیے، کسی مولوی پر وہی نہیں آتی۔ جب بھی کوئی مسئلہ بتائے اسے بھائی قرآن و سنت کی بات بتلائیں، یہ چونکہ چنا ناچے والی بات نہیں کرنی۔ قرآن و سنت اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مسائل بتلائے ہیں نا، حضرت انس کہتے ہیں بارش نہیں ہوئی، 2 رکعت نماز پڑھی حضرت انس نے اور دعا کی، اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش نازل کر دی۔ بھئی ہمارے پتہ نہیں کتنے کام ہیں جو رک جاتے ہیں، پورے خشوع کے ساتھ توکل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ اپنی بیوی سارہ کو لے کر نکلے، راستے میں ایک بادشاہ تھا، اس کو پتہ چلتا کہ کوئی عورت جو ہے وہ کوئی نوجوان عورت آئی ہے خوبصورت، وہ ہر عورت کے ساتھ بدکاری کرتا، روکتا، ظالم بادشاہ تھا۔ کسی نے بتلا دیا ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ قصہ مختصر، حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ تھی، بادشاہ نے بلا لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، اور جب بیوی سارہ کو بادشاہ نے برائی کے ارادے سے قریب کرنے کی کوشش کی نا، حضرت سارہ کے الفاظ موجود ہیں حدیث میں، انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے خاوند کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کھولا، میری شرمگاہ صرف میرے خاوند کے لیے حلال ہے، اے اللہ اس کافر کو میرے پر مسلط نہ کرنا، میری مدد فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سارہ کی یہ دعا کرنی تھی کہ اس کافر کے ہاتھ، بادشاہ کے ہاتھ شل ہو گئے اور زمین میں دنس گیا۔ ایک مومنہ عورت کی 2 رکعت، ان کے اندر اتنی طاقت اللہ کے فضل و کرم سے تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک مومن بندے کی 2 رکعت میں، ایک مومنہ عورت کی 2 رکعت میں، آئے کاش ہمارے گھر کی خواتین بھی نمازی ہو جائیں، ان کو نماز کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ سارا دن کیبل لوا کے دیتی ہے، پہلے آپ رات نال ویندا رہندا ہے، سارا دن وہ بچے جڑے نے وہ ٹی وی فلماں ڈرامے ویندا رہندے نے، پھر گھر آ کے مولوی جی تویز دے دو، تویز مولوی تویز دے دیندے نے، سارے میرے ورگے تے نہیں نہ ہوندے، پیسے ملتے ہیں، پیسے 1000 روپیہ لیا جاتا ہے تویز لکھنے کا۔ وہ کہتا اللہ بڑا سوکھا کام ہے، کاٹے ماٹے مارے لا تیرا کام ہو گیا، وہ پیسے لے لیتا، وہ تویز دے دیتا، اسے کیا پتا اللہ کے نبی نے تویز لکھا کہ نہیں لکھا، وہ کہتا پیسے دیو مینوں میں تمہیں تویز دے دینا۔ کوئی فرق نہیں رہ گیا، آپ کی جماعت کے اہل حدیث بندے اتنے بڑے بڑے تویز لکھ کے دیتے ہیں، ایتھے بن لو، ایتھے بن لو، لتاں تے بن لو، کمر تے بن لو،
اب میں آپ کو بتلاؤں نا وہ طویز کہاں کہاں پر کہتے ہیں باندھو، تو شرم سے ہمارے سر جھک جائیں، جس طرح وہ کہتے ہیں طویز پیو، حال ہی کوئی نہیں رہ گیا، توکل ہی کوئی نہیں ہے۔ اور خواتین کو تو پتہ چلے صحیح کو بندہ دم کرتا ہے، اللہ جانتا ہے مسجد میں لائنیں لگی ہوتی ہیں عورتوں کی، پتہ چلے صحیح کہ کوئی بندہ دم کرتا ہے، اللہ پر توکل ہی نہیں ہے۔ بھائی 2 رکعت پڑھو گھر میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا، اذکار کرو، نبی پاک کے بتلائے ہوئے عمل کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرو اور قرآن و سنت کو پڑھو۔ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جاتا؟ حضرت سارہ نے، کافر نے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 رکعتیں پڑھی اور کہا یا اللہ میری مدد فرما، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی، فوراً دعا قبول ہوئی، فوراً دعا، اور وہ کافر بعد آ گیا۔ 2-3 مرتبہ یہ کام کیا نا، حضرت سارہ نے دعا کی، وہ بعد آ گیا، اس نے کہا یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی جنی ہے، میرے اوپر کوئی جادو کر رہی ہے، لے جاؤ اس کو۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ اللہ پر یقین تھا، یقین کامل تھا، اللہ کے ساتھ ایک معاملہ توکل تھا، دعا کی، اللہ نے دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ پیارے بھائیو، جب بھی دنیا میں کوئی پریشانی آئے نا، یہ واقعات ہماری زندگی میں ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھیں اور اللہ توفیق دے تو ان 2 رکعت کو پچھلے وقت پڑھیں۔ کون سا کام ہے جو میرے اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کون سا کام ہے؟ 2 رکعت پڑھیں، اللہ سے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کریں، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد پوری توجہ سے 2 رکعت پڑھیں، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر لیں، یا سجدے میں گر جائیں اور اللہ سے کہیں یا اللہ میں سارے در چھوڑ کر تیرے در پر آ گیا، میری مشکلات کو تو دور کرتا ہے، میری پریشانیوں کو تو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تو اولادیں دینے والا ہے، تو نے نبی زکریا کو بھی اولاد دی تھی نا، تو نے دی تھی نا، تو نے بابا جی ابراہیم کو بھی اولاد دی تھی نا۔ بندہ نام لے لے کر واسطے ڈال ڈال کر اللہ سے رو رو کر دعا کرے، یہ وقتی طور پر تو پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے گھر کے اندر اندھیر نہیں ہے۔ بیمار ہو گئے، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اگر یہ میرے لیے آزمائش ہے تو مجھے ثابت قدمی عطا فرما، اور اگر اے اللہ اس کے ذریعے میرے درجات کو بلند فرما اور مجھے ثابت قدمی دے، لیکن تو اگر شفا دے دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن یقین ہو تو پھر ہے نا۔ آخری واقعہ آپ کو سناتا ہوں، حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، بڑا نیک بندہ، جریج ولی، اس کا نام جریج تھا، بڑا نیک آدمی۔ ایک مرتبہ اس نے اپنا کوئی وہاں پر علیحدہ جو ہے وہ کوئی معبد خانہ بنایا ہوا تھا، وہاں پر وہ عبادت کرتا تھا، کوئی کلی اس نے بنائی ہوئی تھی، کوئی کمرہ بنایا ہوا تھا، جھوپڑی لگائی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ اس کی ماں نے اس کو بلایا تو وہ نفل پڑھ رہے تھے، اپنی ماں کی بات کو اتنی توجہ سے جلدی نہ سنا، ماں کی زبان سے بد دعا نکلی، جریج تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھے۔ یہاں پر ٹھہرے، تھوڑی سی بات میں آپ کو بتلا دوں، ہمارے ہاں اللہ جانتا ہے اولاد کی بربادی کی جو وجہ ہے نا، ماں باپ کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعائیں ہیں، بری بری گالیاں دینا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 1-2 سال 3 سال کے بچوں کو بری بری گالیاں دینا اور کہنا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیری قبر کھدے، تو مر جائیں، ٹوٹ پہنا، تیری لت ٹوٹے، تیرا بازو ٹوٹے، تو مر جائیں۔ خود بد دعائیں دیتے ہیں اپنی زبان سے اپنے بیٹوں کو، یہ بد دعائیں لگتی ہیں۔ اولاد کی بربادی والدین کی بد دعاؤں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ قربان جائے عربوں کے علاقوں میں اب بھی وہ بات بات پر کہتے ہیں یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، بارک اللہ، اللہ تجھے برکت دے، اللہ تیری زندگی میں برکت دے، زبان پر کلمے ہی نہیں ہے۔ یا سانو گالاں کڈنی آندیاں نے، چھوٹے چھوٹے بچے نا وہ گالاں کڈتے نا، بڑے خوش ہوندے نے، میرے پتر نے گال کڈی ہے، میرے پتر نے گال کڈی ہے، بڑے خوش ہوندے نے، وہ توتلیاں گالاں کڈتے نا، آپ بھی بچیاں نو گالاں کڈتے رہندے نے، تے پھر بچیاں نو بد دعاں بھی دینا۔ جریج ولی نے بد دعا، جریج ولی کو بد دعا، بڑا نیک بندہ اللہ کا، بد دعا تھی، اللہ نے قبول کر لی۔ ہوا ایسا کہ وہاں پر رہنے والی معاشرے میں ایک بدکار عورت، اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے اس کو پکڑا، گھر والوں نے پوچھا، اس نے کہا بچہ کس کا ہے؟ اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے جو ہے وہ جس بندے کے ساتھ بدکاری کی تھی اس کو بچانے کے لیے اس نے اشارہ کر دیا وہ جریج ولی کی طرف، اس نے کہا یہ بچہ تو جریج ولی کا ہے۔ اب گواہی تھی عورت کی گواہی، جس کے گھر میں بچہ جدید دور تو ہے نہیں، آج تو جدت ہو گئی ہے نا، آج تو DNA ہو جاتا ہے، بڑا طریقہ ہے،
لیکن آپ دیکھیں گے معاشرے میں انہوں نے جب سنا نا جریج ولی نے وہ یار بڑا نیک بنیا پھرتا ہے، جا کر یقین کریں اس کے سارے جلی بسرے کو اچھال دیا، اس کا کمرہ گرا دیا، اس کی جھونپڑی گرا دی، اس کو مارا، اس کو برا بھلا کہا۔ پتہ چلے صحیح اللہ جانتا ہے معاشرے میں لوگوں کے کسی نیک بندے کی کوئی کمزوری یا افواہ ہی سن لیں، کسی دیندار بندے کے متعلق کوئی افواہ ہی سن لینا، پھر سارے ہیرو بن جاندے نے، پتہ نہیں پھر کون کون سا اگلا پچھلا بدلہ لیتے ہیں۔ لوگوں نے تصدیق نہیں کی، اس عورت نے کہا کہ یہ میرے بچے کا باپ ہے، انہوں نے جا کر جریج ولی کو مارا پیٹا، اور پھر اس کے ساتھ اس کا جو کمرہ تھا نا وہ بھی گرا دیا، جو جھونپڑی تھی وہ بھی گرا دی، کیونکہ دیندار آدمی تھا نا۔ وہ داڑھی والا بندہ برائی کرے نا تو ہم لوگ کہتے اوے تو داڑھی رکھی ہے، تو دیندار بندہ ہے، تو مولوی ہو کے کام کرنا ہے، تصدیق نہیں کی۔ حالانکہ انسان ہے، غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، تو داڑھی منن والے بندے جو مرضی کرن، کبھی کوئی معاشرے میں ان کو برا نہیں سمجھتا۔ دیندار بندے کے متعلق تھوڑی سی بات ملے نا تو اس کو اچھالتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، اور ان کا بس چلا، انہوں نے جا کر جلی بسرا اکھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا تو بڑا نیک بنا پھرتا، تو نے یہ کام کیا ہے، تیرا ہم کر لیتے ہیں علاج۔ بڑا انہوں نے کہا، اب عورت کی گواہی تھی، اس نے کہا بچہ ہی اس کا ہے۔ وہ جریج ولی وہ اللہ کا بندہ سمجھ گیا کہ میرے اوپر یہ آزمائش آ گئی ہے، میری ماں نے بد دعا دی تھی، میرے ساتھ یہ معاملہ بن گیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، صحیح بخاری کے الفاظ موجود ہیں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا، اور کسی نیک بندے کی بد دعا نہ لینا۔ یاد رکھیں میں نے ایک امام کا قول پڑھا، اس نے کہا جس بندے نے علماء کی، نیک بندوں کی بدخوئی کی، غیبت کی، چغلی کی، وہ بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ اس کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ علماء کو مارتا ہے، جو بندہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، جو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، اللہ اس کو گندی اور بری ترین موت دیتے ہیں، بری ترین موت دیتے ہیں اللہ اس بندے کو جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک عالم دین موجود ہیں، عبدالرشید مجاہد آبادی، ان سے کسی بندے نے آ کر پوچھا حضرت میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، میری دعا نہیں قبول ہوتی۔ انہوں نے کہا یا تو تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں، یا تیرا لقمہ حرام کا ہے، یا تو نے کسی اللہ کے ولی سے دشمنی کی ہے، یا تو نے کسی اللہ کے نیک بندے کو برا بھلا کیا، اس کا دل دکھایا، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے۔ جا بیٹھ کر سوچ، اگر یہ 3 کام تو نے کیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کام بھی کیا نا، اسی وجہ سے تجھے سکون نہیں ملتا۔ کسی بھی نیک بندے کو تنگ کرتے ہوئے یہ سوچ لیا کریں وہ تمہاری شکایت اپنے اللہ سے لگا نہ دے۔ مظلوم بندے کی دعا تو ویسے ہی اللہ سن لیتا ہے، مظلوم ہے نا، یہ مظلوم تھے۔ جریج ولی اللہ کا نیک بندہ، لوگوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، آواز سنی، وہ مارے نہیں ہوتا۔ میڈیا خبر دے دینا فلاں مولوی نے انج کیتا، وہ مولوی انجی کر دینے مسیتاں چ، مولوی میڈیا نے خبر دے دیا۔ میڈیا قرآن بیان کرتا ہے، میڈیا حدیث بیان کرتا ہے، پیسوں کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتا معاشرے میں، کون سی خبریں نہیں چلتی۔ مسلمانوں کا شعار، مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے، کسی کا متعلق کوئی خبر سنے تصدیق کریں۔ حتیٰ کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو بھی دیکھ لے نا کسی مرد کے ساتھ برائی کرتے ہوئے، تو دین کہتا ہے کسی عورت کو بھی دیکھو 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ نہیں تو حد نہیں لگے گی۔ کتنے گواہ لانے ہیں؟ 4 گواہ۔ ہم لوگ منہ اٹھاتے ہیں، جدھر کی مرضی بات کر دیتے ہیں، تہمت لگانی ہے، تہمت لگانی، تہمت لگانا بہت بڑا اور کبیرہ گناہ ہے، چاہے کسی مرد پر لگائیں، کسی عورت پر لگائیں۔ اس عورت نے تہمت لگا دی، جب تہمت لگی، تہمت بھی ایسی بدکاری کی تہمت، بچہ پیدا ہو چکا ہے، اور لوگوں نے پھر بدلہ لیا، مارا کوٹا سب کچھ۔ انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، اللہ کا نیک بندہ دعا کی، ایک یہ ہتھیار تھا، لوگ تو اعتبار ہی نہیں کر رہے میرا۔ 2 رکعت پڑھی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، اس بچے کے پیٹ پر ہاتھ لگایا اور کہنے لگے اللہ کے حکم سے بول، نبی نہیں ہے، ایک ولی ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ نے کرامت کو ظاہر کر دیا، بچہ بولا، بچہ بولنے کے بعد کہنے لگا میرا باپ یہ نہیں، میرا باپ فلاں فلاں ہے۔ اللہ نے عزت رکھ لی۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جریج نے ایک بندہ ہے، پھر کہنے لگے اہی تہاڈا گھر جڑا نا سونے دا بنا دینے ہیں۔ یہی ہوتا نا، پہلے مار کوٹ لینا تو پھر آنا چلو یار کوئی گل نہیں، تو پیسے لے لے، پیسے لے لے، پٹی شٹی کرا لیں، دوائی شوائی کھا لی۔ بعد میں لوگ کہنے لگے ہی تیرا گھر بنا دینے ذمہ دار ہے۔ وہ بھائی گھر تو بنانا جو عزت گئی ہے، جو الزام لگایا ہے، وہ تو اللہ رب العالمین نے عزت رکھ لی۔
ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی نا، کہنے لگا جی میرا گھر ہے ایسی ہی بنا دیو۔ بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے، میں جو بات کر رہا تھا نا، جو لب لباب، جو خلاصہ کرام پیارے بھائیو، یہ 2-3 واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے لیے 2 رکعتوں کے اندر اتنی طاقت ہے۔ اگر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، کوئی غم آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، گھر کی ناچاکی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی معاملہ ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت کو امید رکھتے ہوئے آخری پیر اٹھیں، اور اگر دن میں بھی کسی وقت آپ اللہ کے رحمت کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، وضو کریں، اچھے طریقے سے وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں، اس میں توجہ اپنی نماز میں رکھیں، حساب کتاب نہیں کرنا، توجہ سے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے اور بندہ کہ یا اللہ خالی ہاتھ آ گیا ہوں، تیرے سامنے آ گیا ہوں، انہاں مولویوں نے تانوں نہیں جان دینا کسے پاسے، انہوں نے کہنا تویز لے لو، دم کروا لو، وہ قرآن لکھ کے نا بڑا بڑا ایڈے لمبے صفحیاں تے وہ لکھ دے سیاہی دے نال، اینوں پانی چ گھول کے نہ پی لے، پانی چ گھول کے پی لے، تے آ جڑا پورا قرآن پورا ہی پی لو گھول کے، کوئی گھول کے پی رہا ہے، کوئی طویل بندوا رہا ہے، یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے معافی مانگ لو، نماز پڑھو، دین کی طرف آ جاؤ، اگر یہ بتا دیا تو پھر دکانداری بند ہو جائے گی، پھر مال کہاں سے ملے گا، پھر مال کیسے کمایا جائے گا؟ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اتنا یقین مضبوط کر لیں کہ میرا اللہ میری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، میرا اللہ میری بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، میرا اللہ ہی مجھے اولاد دینے والا ہے، میرا اللہ ہی میرے غموں کو دور کرنے والا ہے۔ ہر لحاظ سے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں سے دعا کروائیں، اپنی بیٹیوں سے، با پردہ بیٹیوں سے جو نماز پڑھتی ہیں ان سے دعا کروائیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے گھروں میں دعا کروائیں۔ اسوکھا کام پڑے مسیحتوں بچے لے آؤ، قرآن خوانی کروا لو، قرآن خوانی کروا لو، آپ ہی نہیں پڑھنا، نہ پڑھے جی آپ قرآن، پتہ نہیں کچھ ہوئیے گا تو وہ اپنے لیے خود کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے بندو خود کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ دل کی میل اور سیاہی اترے گی۔ اپنے گھروں میں پڑھو، دکانوں میں پڑھو، کارخانوں میں پڑھو، اللہ سے دعائیں کرو، وہاں پر 2 رکعتیں پڑھو، مصلی بچھاؤ، اپنے جو ہے وہ فیکٹری کے مزدوروں کو نمازیں پڑھاؤ، برکات کی دعائیں کرواؤ، آپ خود بھی کرو، پھر بندہ تھوڑا بہت ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، نیکی ہے کسی کے ساتھ کر لو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان 2 رکعات کی فضیلت اتنی ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو مسئلے میں نے آج بتائے ہیں نا آپ کو، یہ جو فضیلت ہے، یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی جھول نہیں ہے، جس بندے نے 5 وقت کی نماز نہیں نہ پڑھنی، تو پاویں الٹا لٹک جا، یاد رکھیں چاہے الٹا لٹک جا، دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی اس بندے کا مقدر ہے جو اللہ کے حکموں کے مطابق نماز نہیں پڑھتا۔ اس بات کو پلے باندھ لیں، الٹا لٹک جائیں، بڑے سے بڑے مفتی اور مولوی جامعہ ازہر سے فتوے لے لیں، بیت اللہ کے اندر جا کر جمعہ پڑھ کے آ جائیں، بعد میں آ کر عصر نہیں پڑھنی، مغرب نہیں پڑھنی، عشاء نہیں پڑھنی، عمرہ کر کے آ جائیں، حج کر کے آ جائیں، مسجد میں آ کر اللہ اکبر کے اوپر اذان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، الٹے لٹک جائیں۔ آپ یہ ہمارے ہاں بیماری کیا ہے؟ بیماری پتہ کیا ہے؟ بڑے بڑے مولویوں کے پیچھے جا کر نہ جمعہ پڑھتے ہیں، مجھے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی ربانی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے، قوموں کی، بھئی ایک عسکر کلونی کا بندہ قوموں کی جا کر جمعہ پڑھ رہا ہے، مکرم میں جمعہ پڑھ رہا ہے، کوئی محمدیہ میں جمعہ پڑھ رہا ہے، شہر کے کناروں پر جا کر جمعہ پڑھتے ہیں، تے بڑے مولوی پیچھے جمعہ پڑھنا کی ہوندا ہے؟ نمازاں معاف ہو جان گیاں؟ بڑے مولوی یہ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، بڑے مولوی یہ کہتے ہیں 4 نمازاں پڑھ لو، 5ویں نہ پڑھو، یا فجر نہ پڑھو گزارا ہو جائے گا، ظہر اثر نہ پڑھو گزارا ہو جائے گا۔ بڑے مولوی یہ کہتے ہیں پورا ہفتہ ظہر نہ پڑھو، اثر نہ پڑھو، صرف 1 ہفتے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لو۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن چسکا ہے، کانوں کا چسکا کہ بھائی مولوی صرف وہ بات کہے جو میرا دل مانتا ہے۔ بھائی مولوی کوئی بھی ہو، یہ تو عام پاکستان کے مولوی ہیں، میں کہتا ہوں آپ ٹکٹ کروائیں، بیت اللہ کے اندر جا کر جمعہ پڑھیں۔ اگر آپ بیت اللہ میں جمعہ پڑھ کے آ کر یہاں پر عصر کی نماز نہیں پڑھتے، واپسی پر آ کر نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقط حبط عملہ، اس بندے کے سارے عمل اللہ برباد کر دیتا ہے۔ یہ تو نبی پاک کی بات ہے، یہ تو دل کو سمجھانے والی باتیں ہیں۔ یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اذان سننے کے بعد مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ورنہ تسی وضو کرو، پاویں پورا قرآن پڑھ لو، پاویں 2 رکعتاں چھڑ کے 100 رکعتاں پڑھ لو، اللہ کا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مضبوط ہو سکتا جو بندہ نبی پاک کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ تو باقی رہ گئی گل پچھلے جمعے میں کیا سی، 2 رکعتاں پڑھن دا ثواب ہے، پھر کہنا یہ میری بات پکی پلے باندھ لے، میں ہر جمعے کہوں گا یہ بات،
یہ 2 صفحے جب جمعہ شروع ہوا ہے نا، 2 صفحے 3 صفحے، یا وہ بندے جو جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے تھے ان بندوں کو جمعہ پڑھنے کا ثواب ہوا ہے، باقی جتنے بندے آئے ہیں ان کو صرف ظہر کی نماز کا ثواب ہوگا۔ جمعہ اس بندے کا ہی ہے جو بندہ امام کے ممبر پر آنے سے پہلے آتا ہے۔ میں نے ریکارڈ بھی کروا دی ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی کروائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد آپ کو جمعہ پڑھنے کا ثواب ملے تو امام کے ممبر پر آنے سے پہلے مسجد میں آیا کریں، اس روٹین کو چھوڑ دیں، ورنہ آپ کے جمعے کا آپ کو فائدہ نہیں ہونا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب جمعہ شروع ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں پر فرشتے ہوتے ہیں، وہ بندوں کا نام لکھتے ہیں، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ جب امام ممبر پر آ جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، امام خطبہ شروع کرتا ہے، بعد میں جتنے بندے آتے ہیں فرشتے ان کا نام نہیں لکھتے فرشتے۔ تو جے تسی پورا ہفتہ زور نہیں پڑھی، اثر نہیں پڑھی، مغرب عشاء 5 نمازاں نہیں پڑھیاں، جمعے تو ہفتے تو بعد آ کے مسیطے 2 رکعتاں پڑھ کے ٹر جاندے ہو، تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ نہیں پلے باندھیں گے ان چیزوں کو، میرا کچھ بھی نہیں جائے گا، نہ میری تنخواہ کٹنی ہے تو نہ انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم میں ممبر چھڈن لگا۔ یہ جب تک اللہ کے فضل و کرم سے جان میں جان ہے نا، یہ تربیت ہوتی رہے گی، یہ اصل تربیت ہے۔ اپنی تربیت کریں، میٹھی میٹھی باتیں سننے کے عادی ہو گئے ہم لوگ۔ جو بندہ پورا ہفتہ نماز نہیں نہ پڑھتا، اہل حدیث نہ کھوائے اپنے آپ کو، خبردار کوئی بندہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے کہ میں اہل حدیث ہوں، یا جس بندے کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ سمجھے کہ میں جا کر 1:30 بجے جمعہ پڑھ کے آ جاؤں گا، میرا جمعہ ہو گیا۔ کوئی جمعہ نہیں ہوا اس کا، کوئی اس کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اس نے صرف۔ جس بندے نے پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھنی، وہ جمعہ نہ بھی پڑھے تو کچھ نہیں ہوتا۔ پلے باندھ لے ان باتوں کو، میری پورے ہفتے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے والا بندہ ان باتوں کو پلے باندھ لے، وہ کسی بڑی مسجد میں جا کر 2 رکعتیں پڑھ لے، 2 رکعتیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ پڑھا کرو جمعہ، اللہ دے سان چاڑ دیو، اللہ دے سان نہ چاڑیا کرو، نہ اللہ کو ہماری 2 رکعتوں کی ضرورت ہے۔ عبادت کرنی ہے تو وہ کرنی ہے جو اللہ کے نبی نے بتلائی ہے۔ ایویں اپنا ٹائم ضائع کر دیو، 2 رکعتاں چھڑ دیو، ایویں بوجھ چکیا اسلام دا۔ ہم نے اسلام کا جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے نا، اے لا دیو کندیاں تو سٹ دیو ان تھلے۔ ہفتے بعد 2 رکعتاں پڑھ کے تے اسی تو اب سمجھنے احسان چاڑ چھڑیا مسیت والےاں تے، اللہ تعالیٰ تے، یا کلمہ پڑھ کے احسان کیتا ہے۔ یہ جو اسلام کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا ہے نا، اس کو نیچے پھینک دیں۔ تلخی ضرور ہے ان باتوں میں، لیکن میں یہ باتیں صحیح کھری باتیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کے بندو، ہم لوگوں کے پلے کوئی بات پڑتی ہی نہیں ہے، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ نبی پاک کہتے ہیں جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ جمعہ پڑھا، 2 رکعت پڑھی، بعد میں چھٹی، پھر اگلے جمعے تے اگلے جمعے بھی اپنی مرضی نال، ٹائم نہ ہو بھی نہیں۔ تو یہ میں نے تنبیہ کے طور پر پھر اس جمعے کا، پچھلے جمعے بھی کہا تھا میں نے، جو بندہ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے آتا ہے، امام کے ممبر پر آنے سے بعد آتا ہے، ظہر کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو ظہر کی نماز جب آپ نے ہفتے کو نہیں پڑھی، اتوار کو نہیں پڑھی، سوموار کو نہیں پڑھی، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، 5-6 دن آپ نے نہیں پڑھی، تو جمعے تو بھی نہ پڑھو گے تو کی ہو جائے گا؟ سمجھیں ان باتوں کو۔ اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کریں۔ آپ قرون اولا میں نبی پاک کی محبت کے دعوے ہم کرتے ہیں۔ نبی پاک کے دور میں صحابہ میں سے کوئی ایک زندگی کا ایک خطبہ جمعہ نبی پاک کے صحابہ میں سے کسی ایک کا دکھا دیں کہ نبی پاک ممبر پر آتے ہو، بندے بعد میں مسجد میں آتے ہوں۔ دین تو وہیں سے آیا نا، نبی پاک یا نبی پاک کے صحابہ، یا نبی پاک کے صحابہ کے بعد جو افضل ترین دور تھا، اس دور میں کوئی بندہ اس طرح جمعہ پڑھتا ہو کہ امام صاحب ممبر پر کلے ہی لگے رہن تو بندے ادو آن جدو گھڑی تے ٹائم ہو جائے۔ مسلمان تب آتے تھے جب نماز کھڑے کرنے کا ٹائم ہو جاتا تھا۔ اس طرح کی تو کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ہمارا اپنا بناوٹی دین ہے، اس سے تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، سمجھ لیں اس بات کو۔ اگر آج اس دین پر ہمیں موت آ گئی نا، جو جس طرح ہم کر رہے ہیں، تو بڑا مشکل معاملہ ہے۔ بھئی اللہ معاف کرے تو کسی کو بھی کر سکتا ہے، لیکن معاملہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔